أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، ڈر سے، بھوک سے، اموال کی کمی سے، نفسوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنائیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آ پڑے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں 155 میں آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ دنیا انسان کے لیے دارالعمل ہے، اور جہاں عمل ہے وہاں آزمائش بھی ہے، وہاں آزمائش بھی ہے. لازم بات ہے کہ اعمال صالحہ سے روکنے والی چیزیں ہیں، اور اگر ان اعمال صالحہ کی طرف رغبت ان چیزوں، ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہو تو انسان کے لیے کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی انسان جو مراتب پاتا ہے، جو درجے پاتا ہے، جو رینک اسے ملتے ہیں، جو اس کے لیے سہولیات مہیا ہوتی ہیں، جو اس کے مقامات جو ہے وہ بلند کیے جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی ایک نظام ہے کہ اسے آزمائش کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے. آزمائش کی اس کو ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں گے. اور جب ان آزمائشوں میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو پھر ان درجات کے لیے اہل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو دارالعمل بھی بنایا ہے، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نیک اور صالح بندے جو انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے دنیا میں اس زندگی کے ساتھ رکھا ہے جو ہمارے لیے بظاہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف اور عام الفاظ میں آزمائش کے ساتھ ہے، بلکہ اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، پہلے سے پارے میں ہم سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
اور یاد کرو کہ جب آزمایا ابراہیم کو رب ان کے رب نے فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب بتائیے، انبیاء کرام علیہ السلام جیسی شخصیات عظیم البرکت عظیم المرتبت شخصیات ہیں اور معصوم ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں تو دنیا میں آ کر وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک عام انسان کی زندگی ہے۔ اس میں دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، رنج بھی ہے، الم بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ کس لیے ہے؟ یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے ہے کہ انسان ان تمام تر چیزوں کے ساتھ تقدیر پر راضی رہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ یہ ایمان عقائد کا حصہ ہے۔ تقدیر عقیدے میں شامل ہے ہمارے، تقدیر پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، یہ انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا دکھ درد رنج و الم جب انسان کے پاس آتے ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ صابر رہے۔ اور آزمائشیں چونکہ دو طرح سے ہوتی ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ آزمائش جو ہے وہ انسان کی انعام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی نعمت دے کر بھی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش جو ہے وہ ایلام کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی دکھ درد اور تکلیف دے کر بھی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی نعمت میں آزمائش کیسی ہے، اس میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، مزے ہی مزے، اور دنیا نعمتیں مانگ رہی ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ شکوہ کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس نعمتیں ہیں۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ دیکھتے ہیں کہ جناب دنیا کی سب سے بہترین زندگی تو آج غیر مسلم گزار رہے ہیں، پرتعیش زندگی ہے۔ تو انعام میں آزمائش کیسی ہے؟ انعام میں آزمائش اس لحاظ سے ہے عزیزان گرامی کہ انعام کے بعد انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، یعنی اس نعمت کا اپنے آپ کو مستحق نہیں جانے، یہ نہیں سمجھے کہ جناب یہ تو میری پراپرٹی تھی، میں تو مستحق تھا اس کا، اللہ نے دے دیا تو کون سا احسان کیا پاس، بلکہ اس بات کو سمجھے کہ میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، میرے اعمال تو ہیں ہی نہیں ایسے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اور اس کا شکر ادا اس انداز سے کیا جائے کہ صرف زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نہ ہوں، بلکہ اس نعمت کا استعمال درست طریقے سے، جیسے آنکھ ہے تو بدنگاہی نہیں ہو، جیسے کان ہے تو مزامیر نہ سنے جائیں، جیسے زبان ہے تو لغو اور فحش باتیں لغو باتیں اس سے نہ نکلیں، جیسے صحت ہے تو صحت کو اللہ کی عبادت سے دور رہ کر نہ گزارا جائے، جیسے دولت ہے تو وہ اسراف کی نظر نہ ہوگی نا اسراف۔ آج جو ہے وہ ہمارے منچلوں کے لیے جناب نیو ایئر نائٹ ہے، جن کا سارا قبلہ و کعبہ یورپ ہے، باہر ممالک غیر مسلموں کی زندگی، وہ جیسا کرتے چلیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے ایسی اندھی تقلید شروع کر دی ہے کہ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا سب کچھ جدا ہے، اور اس سب کچھ جدا ہونے پر ہی تو ہندوستان ٹکڑے ہوا ہے۔ ہم تو ہندوؤں سے مماثلت ہی نہیں رکھتے تھے، ہماری تہذیب علیحدہ تھی، ہماری کتاب علیحدہ تھی، ہمارے عقیدے علیحدہ تھے، ہماری عبادت سب کچھ تو جدا تھا، رہن سہن سب کچھ جدا تھا۔ اسی جداگانہ پر تو دو قومی نظریہ آیا، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تو یہ پاکستان بنا۔ تو جب یہ دو قومی نظریہ ہے
تو پھر اس اقوام عالم کے پیچھے پیچھے چلنے کے لحاظ سے کیوں نہیں سمجھتے کہ بحیثیت مسلمان ہم اگر خوشی مناتے ہیں تو مسلمانوں کی خوشی کا انداز کافروں کی خوشی کے سے ہٹ کر ہونا چاہیے ہے؟ مسلمانوں کی خوشی کا انداز غیر مسلموں کی روش سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے بھی ان کی طرح کھیل تماشے کرنے ہیں، آتش بازیاں کرنی ہیں، موبائلوں پہ صرف میسیجز چلانے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے جناب گھومنا پھرنا ہے، پوری رات پیٹرول اڑانا ہے اور بعد میں کہنا بہت مہنگا پیٹرول ہو رہا ہے، اور پھر شرابیں چلنی ہیں، پھر شبابیں چلنی ہیں، پھر پوری رات جس کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے اگر اسی میں گزارنا ہے، فائرنگیں کرنی ہیں، گولیاں ایسے بھی ضائع ہوں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ یہ اندھی گولیاں اگر کسی کو لگ جائیں تو ان کی جان بھی جاتی ہے، جا سکتی نہیں ہے، جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اسراف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دولت اگر اسراف میں خرچ ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے۔ چاہے زبان سے انسان کتنا کہہ دے الحمدللہ بہت دیا اللہ نے، تو دولت کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دولت کا استعمال، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں یعنی دولت میں افراط و تفریط کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، بغیر مقصد کے خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوگا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم انہی باتوں سے رکیں گے جس سے حکومت روکے۔ حکومت کیا روکے گی بھائی ہم کو؟ وہ تو خود غیروں کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہے کہ یار کچھ بھی کروا لو، بس پیسے دے دو، ہمیں پیسے دے دو، تم پیر پکڑ لو، جوتے لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، بس پیسہ دے دو ہمیں۔ تم کس کی روش میں چلے؟ دین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس خوشی کو منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا جو آج ہماری روش ہے، جو آج ہماری روش ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل بفضل اللہ ذالک فلیفرحوا، آپ ان سے کہیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو یہ خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں۔ دیکھیے اسلام میں خوش ہونا منع نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جس بات پر خوش ہو رہے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ وہ خوشی کس بات پر ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہے تو وہ آپ کی جائیداد نہیں ہے، آپ کی ملکیت نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو خوشی بھی ایسی ہو کہ اسے پسند آئے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ خوش ہو رہے ہوں وہ ناراض ہو جائے، آپ خوش ہو رہے ہوں وہ ناراض ہو جائے۔ ایک شخص کسی غریب کو طرز کھا کے جو ہے، بھکاری کو طرز کھا کے، محتاج کو طرز کھا کے 1000 روپے دے اور کہے کہ یار دیکھو کپڑے اس کے بدن پر ڈھل کے نہیں ہیں، بھوک اس کے چہرے سے نظر آتی ہے اور پیروں میں چپلیں اس کے نہیں ہیں، چلو اس کو میں دے دیتا ہوں شاید اپنے کسی مقصد میں استعمال کر لے، اور وہ اس 1000 روپے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اگر شراب پیے، اگر گانے باجے دیکھے، تو کیا وہ شخص جس نے 1000 روپے دیے ہیں خوش ہوگا؟ بولے یار یہ تو جو پی رہا ہے اس سے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، جو کر رہا ہے اس میں تو کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے اس میں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک امیر و کبیر آدمی پہنچا اور اس نے کئی ہزاروں کی تعداد میں اس نے رقم حضرت کو ہدیہ کری، تحفہ کر دی، تو بزرگ نے وصول نہیں کی، یعنی لی نہیں، آپ جانتے تھے کہ اس کی رقم حلال ہے نہیں، تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو تمہیں مستحق نظر آئے یہ اسے دے دینا۔ تو باہر گیا تو ایک بھکاری کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ مستحق، اس کو دے دی۔ دل میں آیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے،
یہ کرتا کیا ہے؟ تو اس بھکاری کا جب پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ شراب خانے میں گیا، اس رقم سے شراب پی، طوائفوں کے ناچ دیکھے اور اسی طرح پیسے لوٹا دی۔ اب وہ شخص بڑا افسردہ ہوا کہ دیکھو یار، میں نے یہ رقم اس کو دی تھی کہ مجھے ثواب ملے گا، تو اس نے جن کاموں میں اڑائی ہے تو مجھے ثواب تو نہیں ملے گا، مجھے ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو بزرگ کے پاس آیا اور آ کر جب اس نے یہ بات کہی تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا تمہاری رقم حرام تھی، اللہ حرام چیزوں پر ثواب نہیں دیتا۔ تو آج جو لوگ اپنی رقمیں، اپنے مال اچھی جگہ خرچ نہیں کرتے، ناجائز جگہوں پر بے دریغ خرچ کرتے، وہ سوچیں کہ ان کی رقم کون سی ہے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں حرام کی آمیزش آ رہی ہو۔ آج بڑی آسان سی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پانی کی یہ لائن جو ہے کہیں نہ کہیں گٹر کی لائن سے بریکیج ہو کے مل رہی ہے، ہم پانی سونگھتے ہیں، پانی کا رنگ صاف ہے، پانی کا ذائقہ صحیح ہے، لیکن پانی میں بو آتی ہے تو ہم اسے پینے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اسے سونگھتے رہتے ہیں، جب تک اس کی بو ختم نہیں ہو جاتی پھر ذائقہ چکھتے ہیں، جب تک ذائقہ ہمارے مطابق نہیں ہوتا ہم اس پانی کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمارا اپنا یہ مزاج ہے، معیار ہے، تو وہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے دیے ہوئے انعامات کا استعمال انسان اس طرح کرے گا تو اجر و ثواب کہاں ہوگا؟ تو نعمت جو ہے نا، نعمت یہ انسان کے لیے شکر کا باعث ہے، لیکن اس وقت شکر ادا ہوگا جب نعمت کا استعمال درست ہو، نعمت کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب سورہ فاتحہ میں ہم سے یہ تقاضا کیا، ہمیں یہ کہا، تعلیم دی کہ تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور پھر ہم سے ہی یہ سوال کیا کہ پوچھو مجھ سے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، پھر اللہ نے بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں میں فرعون نہیں ہے جو بادشاہ تھا، قارون نہیں ہے جو دولت مند تھا، نمرود و شداد نہیں ہے جس نے جنت بنا لی تھی، انعام یافتہ لوگوں میں اللہ رب العالمین نے من النبیین فرمایا، نبی، انہی نبیوں میں حضرت یعقوب بھی ہیں جو یوسف کی جدائی میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں، انہی نبیوں میں یوسف بھی ہیں جو بچپن سے آزمائشوں میں ہیں، کبھی بھائی ان کو لے جاتے کنویں میں ڈال دیتے، کبھی زلیخا کے الزام کی وجہ سے قید خانے میں بند ہو جاتے۔ انہی انبیاء میں حضرت موسیٰ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ معاملہ کس انداز کا ہوتا ہے، جن کو حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں اتنے وقت تک میری نوکری کرنی ہوگی، یہ قیمت ادا کرنی ہے۔ انہی انبیاء میں حضرت ابراہیم بھی ہیں جن کو لخت جگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذبح کر دو اسے، جن کو جوان بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے، نومولود بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ دو، غیر ذی زرع زمین میں چھوڑ دو۔ اور انہی انبیاء میں ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جنہیں شعب ابی طالب میں 3 سال رکھا جاتا ہے اور کافر ایک دانہ گندم نہیں پہنچنے دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قدر بھوک کے مارے بیتاب ہو جاتے تھے کہ چمڑا چوستے تھے منہ میں رکھ کے، چمڑا، گھاس کھاتے تھے، 3 سال کا عرصہ۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں اتنی کسی نبی کو نہیں دی۔ بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام کی 1100 سال
اور 950 سال کا عرصہ تبلیغ میں گزرا، تو انعام یافتہ لوگوں میں ان کو کیوں شامل کیا؟ پھر فرمایا صدیقین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین ہیں، نبیوں کے بعد صدیقین، جن کے سردار ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا مقام ہے؟ کوئی مال نہیں، کچھ نہیں۔ حالت ظاہر یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور فرماتے ہیں کہ بھئی جس سے جو ہوتا ہے لے آؤ، تو بدن کا کپڑا بھی اتار کے دے دیا، اور فرمایا کہ حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول موجود ہے، بروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ والشہداء، اس میں شہداء ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں کون سے شہداء؟ کربلا کے میدان میں دیکھیے، غزوہ بدر میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، خندق میں دیکھیے، وہ شہداء ہیں۔ تو انعام کا ہم نے جو آج اپنے ذہن میں یہ بنا لیا ہے کہ جناب ہم کھائیں پیئیں موجیں کریں، تو یہ انعام حقیقت میں ہمارے لیے ہم الزام بن جائے گا، اعلام بن جائے گا محشر میں، کیونکہ ہم حقیقت میں شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر دوسری صورت کیا ہے آزمائش کی؟ ایک تو انعام ہو گیا، دوسری ہے اعلام۔ اعلام کیا؟ تکلیف۔ اللہ کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے بندہ، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، اولاد مر جاتی ہے، سمجھے نا، اپنے بچھڑ جاتے ہیں، قحط آ جاتا ہے۔ کبھی آزمائش کی صورت یہ بھی ہوتی، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب دیکھیں انعام یافتہ لوگوں میں تو اس اعلام کے مراحل ان سب کے ساتھ ہیں۔ اعلام کے اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے، حضور کے نوزائیدہ بیٹے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی آنکھوں کو اشک بار دیکھا، حضور رو رہے تھے، رو رہے تھے حضور۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنے نوزائیدہ بیٹے علی اصغر کی لاش اٹھائی، لیکن پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا، تزلزل نہیں آیا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ جو 313 مسلمان تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یار منافق ہمارا ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہم 1000 کافروں سے کیسے لڑیں گے؟ لیکن وہ حضور سے کہتے تھے کہ حضور فکر نہیں کیجئے گا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انعام وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کے بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں، اور انعام جو ہے یہ انسان کی پسند ہے، یعنی ہم اسے پسند کرتے ہیں، اور اعلام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے وہ بندے کی پسند نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین جب تکلیف پاتے تو خوش ہوا کرتے تھے، جب اذیت پہنچتی تو خوش ہوا کرتے تھے، جب رنج ہوتا تو خوش ہوا کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں، تو آپ فرماتے تھے کہ ہر شخص چاہتا ہے اپنی پسند کے حساب سے کہ اسے نعمت ملے، تو یہ تو سب کی پسند ہے، لیکن میں نعمت پر خوش نہیں ہوتا، میں اعلام پر خوش ہوتا ہوں کہ جب اللہ اعلام دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو مجھے اس میں اللہ کو یاد کرنے میں اور مزہ آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے میں اور مزہ آتا ہے۔ دیکھیے جا کر اسپتال کے مریضوں کو اور باہر صحیح صحت مند لوگوں کو، دونوں کے معاملات میں فرق نظر آئے گا۔ امیر و کبیر لوگوں کی یاد کو دیکھیے اللہ کو، اور مفلسوں کو دیکھیے، مسجد میں رہنے والوں کو دیکھیے اور مسجد سے باہر والوں کو دیکھیے، دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں طرح سے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ شکر نعمت پر ہے، صبر جو ہے تکلیف پر ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، اگر بے صبری کر دی تو اجر گیا،
جب کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، نابالغ بچے کا، معصوم نوزائیدہ بچے کا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کو دکھ پہنچایا ہے، یعنی اس کا جگر کا ٹکڑا چھین لیا ہے، میرے بندے کا حال کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، میرے بندے نے اس نعمت پر بھی اس اعلان پر میرا شکر ادا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، جس شخص میں 4 باتیں ہوں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، اس کا دین ہو، نمبر 2 مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، نمبر 3 جب نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، نمبر 4 جب انجانے میں گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کہے، یعنی توبہ کرے، کسی حال میں اللہ کو فراموش نہ کرے۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی بھی کیا شان ہے، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں مومن کی بھی کیا شان ہے، وہ ہر حال میں، کسی 2 حال میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، یعنی مومن کا صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کسی کا نقصان نہیں ہے تو ایمان والوں کا نقصان نہیں ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ فائدے ہی فائدے میں۔ تو حضور فرماتے ہیں مومن ہر 2 حال میں فائدے سے خالی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر پر اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس صبر پر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دکھ پر بھی صبر ہے اور نعمت پر بھی صبر ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ عزیزان گرامی محتاط رہنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کن کن چیزوں سے آزمائیں گے، چند چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ خوف سے ڈر ہوگا، ڈر سے دشمن کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے تو کیا کرے؟ دین کی بات کرنا چھوڑ دے، حق بات کہنا چھوڑ دے، صحیح سیدھے راستے پہ چلنا چھوڑ دے، کیا کریں؟ کیا کیا جائے؟ یعنی دشمن طاقتور ہے نا، اسی لیے تو ڈر رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے کیا کیا، دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاج بن یوسف کے سامنے کیا کیا۔ پھر فرمایا والجوع، بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، قحط سے، اناج ناپید ہو جائے گا، اب اس حالت میں کیا کرو گے؟ اب اس حالت میں کیا کرو گے؟ تو اب اس حالت میں یہی کرو گے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے، دین ایمان کی حفاظت کرو گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، احساس کرو گے کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ خطا ہوئی ہے، یہ میری خطاؤں کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزمائیں گے، مال کم ہو جائیں گے، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، مویشی مر جائیں گے، لین دین میں نقصانات ہو جائیں گے، ان سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ دیکھیے سیلاب میں کیا ہوا، لاکھوں مویشی مریں گے، لاکھوں، اور اموال تجارت میں ہمارے نقصانات ہیں، خرید و فروخت میں نقصانات ہو جائے گا۔ تو کیا ہے وہ دنیا کا نقصان ہے بھائی، آخرت کا نقصان تھوڑی ہوا، دنیا کا نقصان ہے، کبھی نہ کبھی پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے والانفس، جانوں سے آزمائے گا، جانوں کی کمی سے، یعنی اولاد مر جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 بیٹے تھے اور 100 کے 100 بیٹے انتقال کر گئے، 100 کے 100 بیٹے انتقال کر گئے۔ تو اب کتنی بڑی بات،
اولاد انسان کے لیے سب سے پیاری ہوتی ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے بڑے فائق تھے، ذہین فی الدین تھے، اور لوگ انہیں جو ہے گزشتہ زمانے کے علماء میں سے ایک مشہور و معروف محدث سے جو ہے وہ تشبیہ دے دیتے کہ یہ ان کے اس زمانے کے وہ ہیں، جیسے امام بخاری وغیرہ اس طرح کا۔ تو جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، جوانی میں انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کا جنازہ آیا تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو تھے وہ نیا کپڑا لباس پہن کر آئے، چہرے پر اطمینان تھا، نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے آپ کو روتے ہوئے افسردگی میں نہیں دیکھا۔ تو بعد میں پوچھا کہ حضور نیا لباس پہنا جنازے کے لیے اور چہرے پر کوئی ایسے آثار نہیں جو دکھ درد کے ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے امانت دی تھی، اس امانت کو میں نے خیال سے رکھا، اسے نیک و صالح عالم دین بنایا، اس میں خیانت نہیں کری۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کی امانت کو اللہ تک اچھے طریقے سے پہنچا دیا، اس بات پر خوش ہوں۔ اللہ اکبر، کیا سوچ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، پھلوں سے بھی مراد اولاد لی گئی۔ علماء نے فرمایا پھل سے مراد بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وبشر الصابرین۔ دیکھیے آزمائش دو طرح سے ہے، ایک نعمت دے کر بھی آزمائش ہے اور ایک تکلیف سے دے کر بھی آزمائش ہے، لیکن نعمت دینے کے حوالے سے شاکرین کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن تکلیف کے اعتبار سے صابرین کا ذکر فرمایا۔ فرماتا ہے اللہ وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ شکر کرنے والے کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ شکر ادا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پوچھتا ہے اے داؤد کیسے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں؟ اگر زبان سے کرتا ہوں تو یہ زبان بھی تو نے دی ہے، یہ زبان بھی تو نہیں دی ہے، تو میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ تو حضرت اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتے ہیں اے داؤد اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے تو تم نے شکر ادا کر دیا، تم نے شکر ادا کر دیا۔ پھر ارشاد فرماتے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صابر کون ہیں؟ فرمایا جنہیں مصیبت پہنچے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ جو ہے صرف موت کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضور کی بارگاہ میں چراغ گل ہو گیا، یعنی بجھ گیا چراغ، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور انا للہ کیوں پڑھی؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس چیز سے مومن کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، تو اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے، اس پر یعنی کوئی چیز گم ہو جائے ہماری انا للہ پڑھ۔ اسی طرح سے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، گیس ہمارے گھر میں نہیں آ رہی، چولہا جلایا گیس غائب، کوئی مسئلہ نہیں، مسکرا کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ اسی طرح اور دیگر لوگوں کے جیبوں سے لوگ سامان چوری کر لیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اگر صبر کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر ہی اجر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب جتنا بھی پیچھے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے بالخصوص صبر والوں پر، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ صابرین اللہ کی رحمت میں ہیں، صابرین اللہ کی رحمت میں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اسلام کی تو عزیزان گرامی، جہاں جہاں اسلام کی شمع روشن ہیں، جہاں جہاں دین کا پیغام پہنچا ہے، جہاں جہاں دین اسلام کے رجل عظیم ہمیں نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب صابرین میں شمار ہوتے ہیں۔
انہوں نے دکھ درد سہے، رنج و الم اٹھائے، لیکن زبان پر شکوہ کبھی نہیں لے کر آئے، اور ہر تکلیف کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا پہ رکھ دیا، رضا پہ رکھ دیا۔ اصغر گونڈوی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتا ہے اصغر گونڈوی، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ جتنی بھی تکلیفیں ہیں زندگی کی، روز و شب کی، اسے بڑا آسان کر دیا، بڑا سہل کر دیا۔ آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا، اسے غم جانا۔ یعنی انسان بہت سارے غموں کو کسی ایک غم کے اندر ڈال دے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، اور سب سے بڑا غم انسان کے لیے یہ ہے کہ آخرت برباد نہ ہو جائے۔ ایک غم مل جائے گا تو باقی سارے کے سارے غموں سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ باری تعالی ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، الہی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا، ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا۔ باری تعالی ہمیں دکھ درد تکلیف پر صبر کرنے والا بنا، بے صبری کے جملوں کی ادائیگی سے ہماری زبانوں کو روک دے۔ الہ العالمین مولا کریم، ہمیں صابرین کی معیت عطا فرما دے۔ یا الہی ہمیں شاکرین کی معیت عطا فرما دے۔ الہی وہ نعمتیں عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے یا رب العالمین کامیابی کا باعث ہوں۔ یا الہ العالمین مولا کریم، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں سے راضی ہو جا۔ باری تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی اس درس قرآن کا حصہ ہیں، بچے اس درس قرآن کے شرکاء میں شامل ہیں، سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں، دولت میں، سکون میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک منٹ بیٹا، یہ لے لیجیے۔